یہ جو اس کا بات کا بتنگڑ بنایا گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کو لگتا ہے حکومت کو فائدہ ہوگا اس کا؟ یہ جو انہوں نے ساری بات کو ایسے پھیلا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے کہ ہم چیزوں کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جس مقام کے وہ قابل نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ ہم نہ تو انفرادی اور اجتماعی قومی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں، بس ہم ایک چیز کو لے اٹھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اسے ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہ دیکھیے، ویسے بھی سیاست ایک سائنس ہے، اور یہ سائنس صرف کتابوں سے نہیں ملتی، یہ سیاست ایک ایسا علم ہے، یہ عمل کی اس دنیا کے اندر بندے کے اندر وہ سمجھ اور بوجھ آتی ہے کہ اس نے کلام کیسے کرنا ہے، کہاں اس نے چپ رہنا ہے اور کہاں اس نے بولنا ہے۔ عملی سیاست یہ سکھاتی ہے انسان کو۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے میں یہ کہوں گا کہ بشرا بی بی کا یہ مقام ہی نہیں تھا کہ وہ ایسے موضوع پہ ایسی گفتگو کرتی، اور اگر وہ آ کر بیٹھ گئی ہیں تو ان سے یہی توقع کی جا سکتی تھی۔ دیکھیں، تعویذ گنڈا اور چیز ہے، لوگوں کی وابستہ جہالتیں کسی کے ساتھ کوئی اور ایشو ہے، لیکن یہ سیاست میں کلام، یہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ایک وہ ہے۔ پہلی بات کہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس میں بالکل نہیں جاؤں گا کہ میں ایک خاتون کے کہے ہوئے معاملات کی میں تشریح کرنی شروع کر دوں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ان کا منصب نہیں تھا جو اس خاتون نے کیا۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ بارود کے کسی کوئی ہال کے اندر، پلازے کے اندر بندر کے ہاتھ ماچس دے کے اسے اندر گھسا دے، اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائے کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ آپ یقین جانے کہ ہم عجیب قوم ہیں، یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ یہ چیزوں کو نہ تو ترازو میں تولتے ہیں اور نہ نفع نقصان کی طرف اتنا دھیان دیتے ہیں جب ان کی کسی کے ساتھ عقیدت وابستہ ہو جائے۔ اب عمران خان وہ لیڈر نہیں رہا ہوا، ہم نے یہ جو، اگر میں کہوں گا نا کہ ہم نے دیکھا ہوا، واقعتاً ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک وقت تھا، اتنی پاپولرٹی نہیں تھی جتنی عمران خان کی ہے، یہ میں بالکل وجہ التجربہ اور بصیرت کہتا ہوں آپ کو، نہیں۔ اچھا، تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس پہ الزام لگ رہے ہیں کہ شراب پیتا ہے، وہ کہتا ہے سٹیج کے اوپر کہ پی لیتا ہوں جب تھوڑا سا تھک جاتا ہوں، تھوڑی سی پی لیتا ہوں، میں کون سا غریبوں کا خون پیتا ہوں۔ یہ جلسے کے اندر کیا ہوا، اور نیچے سے آواز کیا ہے، اسی وقت ایک نعرہ تحلیق ہوتا ہے، اسی وقت پیو پٹو پی، دیسی چھڑتے ولیتی پی، یہ وہ قوم ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ آج کا دور نہیں تھا، بڑا کنزرویٹو دور تھا وہ، لیکن اچھا، اب عمران خان کو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ یقین جانیے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے، نہیں نہیں، بالکل نہ میں نہ ایگری نہ کرتا ہوں۔ میری گزارش سن لینا، اگر تو 100 بندہ نکلنا تھا نا تو وہ 100 ہی نکلے گا، وہ 98 نہیں ہوں گے۔ اب کتنے نکلنے تھے یہ دیکھیں، یہ ریاست کا خوف، جسے ریاست کو آپ بہت طاقتور سمجھتے ہیں نا، چونکہ میں نے بھگتائی ہوئی ہے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا، وردیاں پہنی، سٹار لگائے ہوئے، ڈنڈے پکڑے ہوئے، ہم نے ان کے ماتھوں سے نہیں، ان کے تلووں سے پسینہ بہتا ہوا دیکھا۔ یہ اتنی، اور باقی آ جائیے جتنے آپ کو محسن نقوی نظر آ رہا ہے، یہ وفاقی سیکٹری نظر آ رہا ہے، یہ آئی جی نظر آ رہا ہے، آپ یقین جانے کہ آپ کے گلی محلے کے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا شریف سے، انہیں بھی کوئی دھبکا مارے تو پھر بھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ریاستی اعزاز ذرا تھوڑا سا ان سے پرے کر لیں، یہ تو اس وقت جو پوزیشن ہے، انہوں نے ایک فتح نام لکھ دی ہے پی ٹی آئی کے، جو انتظام اور اہتمام ہوا ہے۔ چونکہ میں خود وہاں سے آیا ہوں، اسلام آباد سے، میرے ایک بہت پیارے دوست عبداللہ بیگ وفات پا گئے، تو ہاں جی تو میں اسلام آباد سے آیا، آج ہی آیا۔ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عالم یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ لاکھوں، لگتا ایسے ہے جیسے سارے جہان کے کنٹینر جو ہے انہوں نے اکٹھے کر لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ہو سکتا سینکڑوں میں ہو، ہزاروں میں ہو۔
تو یہ جو خوف ہے ریاست کا، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ ہاں ایک بات بتا دوں، کیونکہ موضوع بشرا بی بی کے اس وہ کلام کا تھا جو انہوں نے کیا، اس کا اس تحریک پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جہالت دیکھیں، یہ وزیر اعلیٰ جو آپ کے سر پہ بٹھائی گئی ہے ایک ہاری ہوئی، یہ وزیر اعظم آج وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا یہ بھی جاہل خاندان ہے سارا، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ہاتھ کوئی ایسا جو نا کوئی چراغ اللہ دن کا آ گیا ہے جسے آپ رگڑتے جائیں اور پھر جو چاہتے ہیں وہ ہوتا جائے گا، چونکہ بشرا بی بی نے کچھ، انہیں پتہ ہی نہیں اس کا اثر نہ سعودی عربیہ پر ہے کوئی، نہ ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اس پہ، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے بشرا بی بی کی، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ایسے لے کے اس کی کوئی تحقیق اور جستجو کرتے پھرے۔ اور رہی بات قوم کی، تو قوم اب اس مقام پہ ہے، عمران خان سے جو محبت کرتے ہیں وہ اس مقام پر ہیں کہ ایک شخص پہ کیا کیا کچھ نہیں ہوا، اتنا گند میں نے زندگی میں کسی شخص پر اچھالا نہیں دیکھا، میں دیانتداری سے کہتا ہوں۔ اور اس سارے گند کے باوجود کسی کو اس طرح میں نے استحکام کے ساتھ، استقلال کے ساتھ کھڑے نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب کچھ گزر چکا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ رہی بات مذاکرات کی، تو دیکھیں مذاکرات، ایک بات عمران خان کی مجھے پسند ہے، اور وہ بات اس کی عقل سے نہیں، وہ اس کی وجدانی اور طبیعت کے حوالے سے ہے۔ اتنی تو اسے سمجھ ہے، اور جیل کے اندر جب تنہائی پلے پڑتی ہے نا، تو وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں جو عام حالات میں دبی رہتی ہیں، چھپی رہتی ہیں، ان کے کواڑ کھل جاتے ہیں۔ نہیں یہ تو آپ نے ڈاکٹر خود صاحب بھی اب تجربہ کر جی رکھا جی ہے، خود جی بھی جی جی تجربہ جی 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 تجربہ، میرا مطلب ہے 3 سال جو ہے ایک تنہا ایک سیل کے اندر جو ہے، وہ سزائے موت کے سیل کے، جہاں تکیہ میرا بازو ہے اور ایک کمبل ہے اور آگے بھی تو دروازہ وہاں بند ہے، جو انسان کی اتنا ذہنی اتنا تربیت ہوتی ہے۔ جی جی، ذہنی تربیت نہیں ہوتی، وہ اقبال نے کہا ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرائے نیساں ہے زندہ نے صدف سے ارجمند، واہ، مشک ازفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافع آہو میں بند، اور ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں فطرت مگر کم ہے وہ طائر کے ہیں داموں کفت سے بہرہ مند۔ یہ وہ بہرحال طائر ہے جو داموں کفت سے بہرہ مند ہو رہا چلے ہے، آگے چلنے سے یہ پہلے اس کی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا خواجہ صاحب، آپ سیاسی آدمی ہیں، اسی لیے آپ سے سیاسی سوال بنتا ہے۔ اگر اس مذاکرات کی ناکامی کا ایک ہی بینیفیشری ہے، وہ ہے حکومت، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا نقصان ہے یہ ناکام ہونے کا، اور پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہے، کیونکہ جب تک آپ اصل مسئلہ نہیں نہ سمجھ، آپ فروعات کی طرف جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ آپ کا میرا یہ رہا ہے۔ اور بابا چلے ان کی حیثیت، وہ تو ہمارے میری زندگی میری بھر گزارش سن، آپ تو ایک جملہ کہہ لینے دے، ایک جملہ کہہ لینے دے تاکہ مسئلہ ختم ہو نا۔ ہم جی، فروعات کی طرف رہیں گے تو کہیں بھی نہیں پہنچ سکے۔ اور بابا مسئلہ سارا فوج کا ہے۔ عمران خان اگر خود انکار کر دے کہ مجھے کسی نے نہیں نکالا تھا، میں آخری اور پہلا اور آخری شخص ہوں گا جو نہیں مانوں گا۔ جو بائیڈن، دیکھیں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہ تغیر و تبدل رہتا ہے حالات میں۔ آج ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ آگے چھڑوا دے گا، وہی امریکہ ہے، امریکہ کے بارے میں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں وہ سوچتا ہے، افراد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، اس حوالے سے شاید یہ ایکسیپشنل کیس ہو عمران اور ٹرمپ، لیکن نکالا تو گیا اسے۔ اب کس نے نکالا، کیوں نکالا، اس کی وجوہات کیا تھی، اس میں عمران خان کی کیا وہ غلطیاں تھی، بلنڈر سے، ٹھیک ہے جی، لانے والے جو تھے وہ اس سے کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس نے پوری نہیں کی، یہ اس کی اپنی طبیعت تھی۔ سو وہ یہ بات، بچوں کی یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، مگ بچوں کی ایک فوج تھی۔ جی 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 جی، ایک مذاق تھا ہوں، ڈاکٹر صاحب، ایک مذاق تھا، لیکن اب عمران خان وہ عمران خان نہیں، اب حالات وہ حالات نہیں۔ آپ یقین جانیں کہ یہ جو نا جوکر سا، یہ آپ کے اوپر، میرے اوپر، پوری قوم کے اوپر ایک لعنت ہے۔ اچھا میں معقولات میں اتنا وہ نہیں رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں انسانی تجربے کی بنا پر وہ کچھ نہ کچھ تحلیق پا جاتے ہیں، کچھ مقولے۔ اور یہ کہ
اسے ایک مذہبی بھی حیثیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدترین عذابوں میں سے ایک عذاب کسی قوم یا گروہ پر نالائق ترین لوگوں کو حاکم بنا دینا. اتنے نالائق، اتنے چھوٹے، اتنے اتنے خالی، اتنے خولی، اتنے کرپٹ لوگ میں نے زندگی میں وہ نہیں دیکھے. سوال یہ ہے کہ ذرا دیکھیے ڈاکٹر صاحب، صرف 2 منٹ دے دیجیے. آپ بشرمی ملازہ فرمائیے. 100% پتا ہے یہ سرجری کروانے والی یہ خاتون ہے، یہ 6 گھنٹے میک اپ کرواتی ہے. 2 دن پہلے اس کے لباس کی تیاری. میری بات سن لے، میری بات. اچھا، ایک جوکر سا ہے جسے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اور ان کی حیثیت، ان سب کو علم ہے کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. اور بابا جب شرم کے سوتے سوکھ چکے ہوں تو پھر نواز شریف، شہباز شریف اور یہ لوگ تحریک پاتے ہیں کہ انہیں علم ہے، اور لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں ہار کے. جی یہ وزیر اعظم ہے، یہ کہتے ہیں نا. جی گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک معاملہ طے شدہ ہے کہ ان کی حیثیت کوئی نہیں. جب بھی فیصلہ کرنا ہے فوج نے کرنا ہے تو کر لینا. یہ ان کے حق میں ہی جاتی ہے بات کہ یہ معاملہ کہیں سدھر جائے، کیونکہ انہیں گارنٹی دے دیں کہ جن لوگوں نے یہ سارا منظر ڈبہ فلم چلائی ہے ان کا احتساب نہیں ہوگا، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو شاید وہ کوئی راستہ نکال دے. یہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، جوہد للبقاء ہے. یہ وہی معاملہ ابھی تک چل رہا ہے کہ قبر ایک ہے، یا ضیاء الحق جائے گا یا بھٹو جائے گا. جس کے پاس طاقت ہے اس نے بھیج دیا. آخری جملہ. لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہے کہ قبر ایک ہے کوئی ایک جائے گا. اب حالات بدل چکے ہیں. ہر ٹھوس چیز اگلے گیس میں بدل کے رکھ دیں گے، کوئی شے نہیں باقی بچے گی. اس وقت ویسے بھی پاکستان جو ہے نا، وہ جیسے نہیں فقیر کی وہ چیتھڑے ہوتے اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے آپ نے بلوچستان کو اور KPK کو. کوئی لوہے سے بھی نہیں، کوئی تاروں سے باندھا ہوا اسے. ککھ نہیں رہے گا ان کا. جناب والا اس وقت پوزیشن یہ ہے، یہ قوم اور قوم کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، یہ اس ملک کو توڑنے جا رہے ہیں. میں تو چلا رہا ہوں، اور شکر ہے خدا کا کہ یہ سب کچھ اگر یہ اسی طرح رہے تو یہ ملک توڑ جائیں گے. آپ کو بات سنے نا، آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے کرو فرق کے اندر، جنہیں آپ دیکھتے ہیں گردنیں ایسی ہیں، اور بابا یہ آپ کو پاکستان میں ایک نظر نہیں آئے گا. سب نے اپنا اپنا انتظام کر رکھا ہے. آپ نے رہ جانا اور میں نے رہ جانا. اور آپ نے تو یہی رہنا نا خواجہ صاحب. ہم تو مطلب محلے داری بھی ہے ہماری، ہم کہاں جائیں گے نہ ہم کہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مرنا ہے تو دلیل کے ساتھ مرو، اگر جینا ہے تو دلیل پہ مرو.